ہم لوگوں نے یہ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹا ریل کے چکر میں اپنے بچوں کو ایسی ریس میں لگا دیا جس کا اینڈ جہنم ہے۔ حالانکہ ہماری ریس اس چیز پر ہونی چاہیے تھی کہ کس کے لیے یہ لفظ فرشتے بولتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کروانا تھا کہ بچوں اس حالت میں فوت ہونا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو۔ اس ریس میں نہیں لگایا، بلکہ الٹا ایسی ریس میں لگا دیا جس کا اینڈ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے اور فرشتوں کا اس کے اوپر کوڑے برسانا ہے۔ آپ خود سوچیں، خود یہ چیز سمجھیں، پرکھیں کہ جو شخص ایسی حالت میں فوت ہو گیا کہ اس کی بے شمار ایسی ویڈیوز جن کے اوپر گانا لگا ہے اور وہ ڈانس کر رہا ہے، وہ وائرل ہے، مشہور ہے، ان پہ ملینز آف ویوز ہیں، اور ایسا بندہ بنا توبہ کیے اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور وہ شخص اللہ کے حضور چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا کیسا معاملہ ہوگا؟ اس شخص کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا اور اس شخص کی معافی کیسے ممکن ہوگی؟ ہم لوگ ایک بڑا ہی مس گائیڈ کیا گیا ہم کو کہ اللہ رب العزت بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ ہم نے کبھی یہ چیز غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ پچھلے جتنی بھی آیات ہوتی ہیں ان میں بے شمار قربانیاں ہوتی ہیں، نفس کی قربانی، اللہ رب العزت کے ہاں راتوں کو قیام کرنا، اللہ رب العزت کے ہاں صدقات و خیرات کرنا، لیکن ہم نے اینڈ والی جو آیت ہوتی ہے اس کو اخذ کر لیا، اس کو پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس سے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے قربانیاں مانگی کہ جو شخص یہ کام کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، نہ کہ اس شخص کے لیے جو ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں کے کیچڑ میں لدا پڑا اللہ کے حضور پیش ہو اور اس کے معافی کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد کوئی بندہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ آپ نے یہ چیز کبھی نوٹ کی ہے، کبھی سوچا ہے کہ آپ دنیا میں کسی بندے کے پاس، کسی آفیسر کے پاس اپنی فائل لے کے جاتے ہیں کہ میرے اس پر سگنیچر کر دو تاکہ میں بڑے آفیسر کے پاس اپنا یہ معاملہ کلیئر کروا سکوں۔ بڑا آفیسر اس چیز کو لے کر میرے اوپر کچھ چارج لگا رہا ہے، تم یہ چھوٹے سے سگنیچر کر دو تو میں اس کے ہاں تمہاری سفارش کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو وہ بندہ پہلے دیکھے گا کہ کس کے اوپر سگنیچر کروانے ہیں۔ جب اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے جرائم میں بہت بڑے ہیں، چوری ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہے، لوگوں کی اولادوں کا قتل ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی سگنیچر نہیں کرے گا۔ اس نے کہنا تیرے جرائم ہی اتنے بڑے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ جائے گا کہ یا رسول اللہ میری سفارش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا اعمال نامہ آ جائے گا اس شخص کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے ایسے شخص کو جس کی ساری زندگی گناہوں سے لپٹی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کبھی یہ چیز سوچی ہے؟ کبھی یہ چیز مائنڈ میں سوچنے کی کوشش کی ہے؟ دنیا میں ہم کوئی بھی چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم بے شمار طریقے سے اس کی انکوائری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں فائدہ ہی پہنچے، کوئی نقصان والا کام نہ ہو جائے۔ لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی بات کا معاملہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ میرے شیخ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2.25 مرلے ایک بندے نے گھر خریدنا ہونا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اکثر اوقات وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن آدھا ہاتھا جگہ نہیں لے سکتا۔ اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کے اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ باقی زندگی 1.5-2 سال ہی رہتی ہے۔ تو جنت کیا اتنی سستی ہے کہ بندہ کوئی اعمال بھی نہ کرے تو جنت اتنی بڑی حاصل کر لے؟ وہ جنت کہ بندہ حد نگاہ تک جہاں نظر دوڑائے گا جنت، اس کے باغ ہی باغ ہوں گے، محلات ہی محلات ہوں گے، وہ جنت بنا اعمال کیے مل جائے گی۔ اس جنت کے لیے ہمیں تغوط نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمیں تو اس طرح مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں۔ جب باغات بنائی جائیں، جب انٹری مشکل ہو جائے گی تو کیا کریں گے اندر کے باغات کا؟ کیسے اندر کے باغات سے فائدہ حاصل کریں گے جب ہمارے لیے انٹری ہی مشکل ہو جائے گی؟ اس انٹری کے لیے آج ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اس انٹری کے لیے ریس لگانی پڑے گی جس کا اینڈ یہی ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ وہ ٹکٹ لینا پڑے گا، اس کے لیے ایسے عمل کرنے پڑیں گے،
اس کے لیے جان مارنی پڑے گی، اس کے لیے راتوں کو اللہ کے حضور سجدے کرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ ٹکٹ ملے گا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کہیں گے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے بندے کبھی ان کی زندگیاں پڑھ کے تو دیکھیے، کبھی ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش تو کیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنی کتنی نفس کی قربانیاں دی، اور اللہ کے بندے